اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ وما محمد اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول ایک رسول، قد خلت یقیناً گزر چکے ہیں، من قبلی ان سے پہلے، الرسول بہت سے رسول، افئن ماتا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم تم لوٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنے الٹے پاؤں یا اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب اور جو واپس جائے گا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین اور اللہ تعالیٰ ان قریب بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس جائے گا تو ہرگز اللہ کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وما کان لنفس اور نہیں ممکن ہے کسی شخص کے لیے، ان تموت کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ کتاب معجلہ وہ ایک وقت ہے، یہ لکھا ہوا وقت ہے۔ من یرید ثواب الدنیا جو شخص چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نؤتیہ منہا ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے، ومن یرید ثواب الآخرہ اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، نؤتیہ منہا ہم اس کو دیں گے اس سے، وسنجزی الشاکرین ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو۔ اور کسی شخص کے لیے مرنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ کے لکھے ہوئے وقت پر اجازت کے ساتھ، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کا بدلہ دیں گے۔ وکائین اور بہت سے من نبی ہیں، قاتلہ کے لڑے، معاہو ان کے ساتھ مل کر، ربیون اللہ والے، ربی کثیر بہت سے، فما وہنوا نہ وہ کمزور پڑے، وما لما اصابہم ان کی وجہ سے جو ان کو پہنچی مصیبتیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا نہ وہ وما وہنوا نہ وہ سست ہوئے، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، نہ وہ سست ہوئے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچیں، اور نہ وہ کمزور ہوئے نہ وہ دبے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وما کان قولہم اور نہیں تھی ان کی بات، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، واسرافنا فی امرنا اور ہمارے اپنے معاملے میں آگے حد سے بڑھ جانے کو معاف فرما دیجیے، وثبت اقدامنا ہمارے قدم جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ اور ان کی بات یہی تھی کہ اے ہمارے رب، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اور ہمارے اپنے معاملے میں حد سے بڑھ جانے کو معاف فرما دیجیے، اور ہمارے قدم جما دیجیے، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ فآتاہم اللہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا، ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اچھا بدلہ، واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم تم واپس لٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین پھر تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لٹا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی تمہارے مولا اور کام بنانے والے ہیں، وہ خیر الناصرین
اور وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں الرعب بما اشرکوا باللہ اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ ما لم ینزل بہ سلطانہ اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے اس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد میں حملہ ہوا تو صحابہ کرام میں کسی نے غلط خبر پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام ہمت ہار کر اور جہاد چھوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ جن کی سرپرستی اور ماتحتی میں ہم جہاد کر رہے تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہ رہے تو اب جہاد کرنے کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا تو نہیں ہیں، اگرچہ امام الانبیاء ہیں لیکن ہیں وہ رسول، جیسے ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا میں آئے اور جو دنیا سے چلے گئے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم اسلام چھوڑ دو گے؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی اسلام چھوڑ کر واپس جائے گا تو نقصان ہی کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کو ہمت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں، پھر دوبارہ انہوں نے جہاد شروع کیا اور دوبارہ انہیں فتح حاصل ہونا شروع ہوئی۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً وفات ہوئی تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اطلاع ملی تو ان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید قیامت تک زندہ رہیں گے، دنیا میں رہیں گے اور آپ وفات نہیں پائیں گے۔ تو پھر انہوں نے غصے کی حالت میں یہ فرمایا کہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے ممبر پر، اور وہاں تشریف لا کر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو پھر ان کی غلط فہمی ختم ہوئی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی، دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ غلط فہمی بڑے سے بڑے آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے، تو غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آدمی اپنی رائے کو اور اپنی نظریے کو اپنے فیصلے کو دیکھتا رہے، نظر ثانی کرتا رہے، اگر وہ اس میں غلط فہمی ہو یا درست نہ ہو تو اس سے رجوع کر لے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجوع فرما لیا۔ اور دوسری بات یہ سبق کی اس میں ہمارے لیے ہے کہ کسی کے استاد، مرشد یا لیڈر، قائد اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے آپ کے مشن کو یعنی دین سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے کرانے کو آگے بڑھایا، اسے نہیں چھوڑا۔ یہ ان سے سچی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا، آیت نمبر 145 میں، کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر خود ہی فوت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو وقت طے کیا ہے موت کا تو اس وقت اللہ کی اجازت سے اسے موت آتی ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد جو دنیا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے آخرت کا بدلہ اللہ اسے آخرت دے دیتے ہیں، اور جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 146 میں یہ فرمایا کہ تم صحابہ کرام بے شک تھوڑے سے ہو، لیکن آپ سوچیں کہ آپ سے پہلے بہت سے اللہ والوں نے، علماء فقہا نے، ربیون کا معنی علماء فقہا کی مفسرین نے، انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے، نہ تو وہ سست ہوئے، نہ انہیں وہ کمزور ہوئے، نہ وہ دبے، حالانکہ تکالیف ان کو ہی پیش آئی، پریشانی ان کو ہی پیش آئی تھیں، انہوں نے صبر کیا۔ آپ بھی صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو سن کے بہت حوصلہ ہمت ہوئی، دوبارہ انہوں نے جہاد شروع کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے مخلص صحابہ کرام تھے، ایسے حالات ان کو بھی پیش آئے تھے، تو لیکن وہ کیا عرض کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے اپنے معاملات میں جو حد سے تجاوز ہوا ہے اس کو بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔
پھر جب وہ یہ دعا کرتے تھے تو امت محمدیہ کو یہ تلقین کی کہ آپ بھی یہ دعا کریں، ہر مسلمان یہ دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے جو اسراف یعنی حد سے گزر جانا کسی کام میں ہو جاتا ہے وہ معاف فرمائیے، حد سے گزرنے کو، اور ہمارے قدم مضبوط فرمائیے۔ ہر نیک عمل میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام میں اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور کافر قوم کے خلاف مدد کی دعا بھی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کا اچھا بدلہ عطا فرمایا، اللہ سے نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے بھی فرمائی گئی اسرافنا فی امرنا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر کے ایک درے پر 50 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا، اور انہیں یہ فرمایا تھا کہ میں فتح ہو یا شکست تمہیں درہ نہیں چھوڑنا، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تو صحابہ کرام غلط فہمی ہوئی، جب کفار کو شکست ہوئی جو اوپر صحابہ کرام کھڑے تھے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے۔ ان کے امیر نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، حضور نے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران نیچے آنے سے منع فرمایا تھا، تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب نیچے چلے جانا چاہیے۔ تو وہاں سے جب جگہ خالی ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ کر رہے تھے، تو وہ 200 سواروں کو لے کر اس طرف سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا، اور سامنے سے دوڑتے ہوئے کافر بھی ٹھہر گئے، اس طرح مسلمان درمیان میں آ گئے، کافی انہیں نقصان پہنچا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی کہ مجھ سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ نے پھر معافی فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 149 میں یہ فرمایا کہ تم کافروں کی بات اگر مانو گے تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عارضی شکست ہوئی غزوہ احد میں، تو کچھ منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ اب تمہارے نبی جب نبی زندہ نہیں رہے، اب ہمیں اس مذہب میں رہنے کے بجائے جو پہلا ہمارا مذہب اس طرح واپس چلا جانا چاہیے، یہ مذہب چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، نہ ان کے مشورے میں شریک ہو، نہ اپنے مشورے کو شریک کرو، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں وہ کفر کی طرف لے جائیں گے، اللہ ہی تمہارا کام بنانے والا اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اور مشرک بہادر جرأت مند نہیں ہوتا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر او کما قال علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رعب دشمن کے دل میں ڈالا ہے، دشمن 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں رعب ڈل جاتا ہے۔ تو رعب بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ایک حد تک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، کافروں پر رعب ڈلے، لیکن وہ صرف باتوں سے نہیں ڈلتا بلکہ دیانتداری، سچائی اور اسی طرح ٹیکنالوجی میں بہتری سے رعب ڈلتا ہے، اس کی بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔